بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ، جو کہ ہے دی پرابلمز آف دی نیو اسٹیٹ۔ یعنی جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کو، اس نوزائیدہ مملکت کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کو دو قسم کے مشکلات سامنے آئے، ایک انٹرنل تھے اور ایک ایکسٹرنل تھے۔ انٹرنل وہ تھے جو پاکستان کے اندرونی جو مسائل تھے جن کو فیس کرنا ان کو پڑا، جس طرح ایڈمنسٹریشن کے مسائل تھے یا کانسٹیٹیوشن کے مسائل تھے، کانسٹیٹیوشن نہیں بن رہا تھا۔ کچھ پرابلمس ایسے تھے جو پاکستان کے لیے بنائے گئے، پاکستان کے لیے پیدا کیے گئے، تاکہ پاکستان واپس جو ہے انڈو کرے پاکستان کو، اور جو ہے وہ دوبارہ انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائے۔ تو وہ جو پاکستان پر مسلط کیے گئے تھے، جس طرح کے نہری پانی کو بند کیا گیا، کشمیر کی جنگ کو شروع کیا گیا، اس طرح پاکستان کو ان کا جائز حصہ پیسوں کی مد میں وہ نہیں دیا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے مسائل تھے جو پاکستان کے لیے پیدا کیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے وہ ہمت عطا کی اور پاکستان نے سروائیو کیا۔ یہاں پر میں تمہیدی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو تھا وہ پاکستان کا بننا جو تھا وہ ایک معجزاتی طور پر بنا۔ پاکستان ایک ڈیوائن انٹرونشن سے بنا۔ یعنی اگر آپ سوچیں اور سمجھیں تو ہندوستان میں ایک تہائی مسلمان بہت ہی کم تعداد میں، دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ برٹش گورنمنٹ پاکستان بننے کی مخالفت کر رہا تھا، کانگریس جو بہت بڑی پارٹی تھی، ہندو کی ریپرزینٹیٹیو پارٹی تھی، وہ پاکستان بننے کی مخالفت کر رہی تھی، اور گاندھی نے کچھ مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا، اور لیکن وہ پھر بھی پاکستان بن گیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے نام جو تھے پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، میں کسی جگہ پر اس کو بھی ڈسکس کر لوں گا پھر، جس طرح کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہو گیا، یا جماعت اسلامی سید ابوالعلا مودودی ہو گیا، یا پھر مولانا حسین احمد مدنی، اس طرح کے کچھ نیشنلسٹ پارٹیز، جس طرح کے خدائی خدمتگار ہیں، باچا خان جو پاکستان کے شدید مخالف رہے ہیں، جس کو سرحدی گاندھی بھی کہتے تھے۔ تو اس طرح جمعیت احرار پنجاب میں ایک لٹریری ورک کرتی تھی اور وہ پاکستان کے اگینسٹ تھی۔ تو دوسری طرف بہت ہی مطلب کم تعداد میں صرف مسلم لیگ کا اعظم اور ان کے ساتھی اور جمعیت علماء اسلام جو ہے انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ جنگ لڑی، اور آخرکار وہ جیت گئے۔ تو پاکستان کا بننا جو تھا یہ ایک معجزاتی طور پر تھا۔ لہٰذا جب پاکستان بن گیا تو بننے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے بننے کو واپس کو مرج کیا جائے، تو اس حوالے سے پاکستان کو بہت سارے ابتدائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو تمہیدی باتیں تھیں۔ اب آتے ہیں کہ ان مسائل پر بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کو ان دا ویری بگننگ جو ہے وہ فیس کرنے پڑے۔ سب سے پہلے ان میں ہم بات کرتے ہیں انجسٹ باؤنڈریز ڈسٹریبیوشن کی، یعنی وہ غیر منصفانہ علاقوں کی تقسیم، جن سے بعد میں بھی اور لیٹر آن، اس وقت بھی اور لیٹر آن جو ہے پاکستان مطلب پوسٹ پارٹیشن اور آج تک ان مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا کہ یہ جو تقسیم ہوئی 1947 میں، تو 3 جون پلان جب آیا 1947، 3 جون کا منصوبہ آیا، اس میں پاکستان کی اور ہندوستان کی جو تقسیم تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ پاکستان میں چونکہ ڈیمانڈ پاکستان یعنی نارتھ ویسٹ کے اور نارتھ ایسٹ کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا ڈیمانڈ کیا تھا، تو لہٰذا اس میں جو علاقے آ رہے تھے وہ ظاہری بات ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور بنگال آ رہے تھے۔ تو لہٰذا ان علاقوں کی تقسیم ایسے طے ہوئی کہ سندھ کے جو اسمبلی تھی پروونشل، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، اور بلوچستان میں اس وقت شاہی جرگہ کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کو چوز کریں، اور پختونخوا میں NWFP میں جو تھا وہ الیکشن کیا گیا، ریفرینڈم کیا گیا، اور 2 علاقے صرف رہ گئے، پنجاب جو کہ بہت بڑا صوبہ تھا اور بنگال۔ دونوں میں مسلم اور ہندو جو تھی وہ تقریباً ایکول مطلب ان کی پاپولیشن تھی۔ یعنی تقسیم اس طرح تھی کہ ایسٹ پاکستان، ایسٹ بنگال میں مسلمان زیادہ تھے، اور ویسٹ بنگال جن کا کیپٹل ڈھاکہ تھا وہاں پر جو تھا وہ ہندو زیادہ تھے، اور پنجاب میں اس کے برعکس تھا، یعنی ویسٹ پنجاب میں مسلمان زیادہ تھے اور ایسٹ پنجاب میں جو تھے وہ ہندو زیادہ تھے۔ تو ان دونوں علاقوں کی تقسیم کے لیے سر سائرل ریڈ کلیف ایک وکیل تھا برطانیہ کا، اس کو اپوائنٹ کیا گیا
اور اس کے تحت 2 کمیشن بنائے گئے، پنجاب کے لیے الگ، بنگال کے لیے الگ، اور ان دونوں کمیشن میں 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم ہوا کرتے تھے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ان کی سربراہی میں، سر سائرل ریڈ کلیف کی سربراہی میں جو ہے وہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کریں۔ تو ریڈ کلیف ایوارڈ جب آیا، یعنی یہ تقسیم جب ہوئی، تو اس میں کچھ غیر منصفانہ تقسیم کی گئی، جس کے ذریعے پھر بعد میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے بنگال کی بات کرتے تو بنگال میں یہ تھا کہ براڈ تقسیم یہ ہوئی کہ ویسٹ بنگال جو تھا، جو کلکتہ والا تھا، وہ ہندوستان کو دیا گیا، اور ایسٹ بنگال جو تھا وہ پاکستان کو دیا گیا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ کلکتہ بھی ہندوستان کو دیا گیا، حالانکہ کلکتہ کے حوالے سے مسلم لیگ اور مسلمانوں کا سٹانس یہ تھا کہ اس میں ریفرینڈم کیا جائے، کیونکہ کلکتہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگال، ایسٹ بنگال جو پرسن اور دوسری چیزوں کی پیداوار کے لیے مشہور تھا، ان کا سارا مال جو تھا وہ کلکتہ کی بندرگاہ پر آتا اور وہاں سے پھر جا کے ایکسپورٹ ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ کلکتہ میں مختلف قسم کی فیکٹریز اور انڈسٹریز تھی، تو وہ را میٹیریل جو ایسٹ بنگال سے آتا وہ کلکتہ کے فیکٹریوں میں جو ہے وہ آتا۔ تو کلکتہ ہندوستان کو دے کر اس کو راستہ بلاک کیا گیا پاکستان کی طرف، کیونکہ وہ ساحلی علاقہ تھا اس کو بھی، تو اس لیے بغیر کلکتہ کے ایسٹ بنگال جو تھا اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کم ہو گئی۔ لہٰذا مسلمانوں کا سٹانس یہ تھا کہ آپ کلکتہ میں ریفرینڈم کرائیں اور وہ ریفرینڈم کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں۔ بہرحال یہ ایک تقسیم کی گئی جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کی وہ جو افادیت تھی وہ کم کر دی گئی۔ پنجاب میں یہ ہوا کہ براڈ تقسیم تو یہ تھی کہ ویسٹ پنجاب جو تھا وہ پاکستان کو دیا گیا، اور جو ایسٹ بنگال تھا، جو امرتسر والا تھا، وہ ان کو دیا گیا۔ لیکن اس میں 2 علاقے جو ہیں وہ بڑے مطلب غیر منصفانہ ان کی تقسیم کی گئی، جن میں ایک فیروز پور اور دوسرا گرداسپور تھا۔ گرداسپور جو تھا وہ مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ تھا، جس میں سے صرف ایک تحصیل جو تھا، جو سب ڈسٹرکٹ اس کی تھی پٹھان کوٹ، اس میں جو تھا وہ ہندو میجورٹی تھی۔ لیکن وہ اس پٹھان کوٹ کی بدولت وہ سارا جو ضلع تھا وہ ہندوستان کو دیا گیا۔ اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ انڈیا کو کشمیر کی طرف راستہ مل گیا۔ اگر وہ صرف پٹھان کوٹ کو دے دیتے اور باقی علاقے اس میں جو سب ڈسٹرکٹس تھے وہ پاکستان کو دے دیتے تو پھر اس وقت بھی کشمیر کی طرف راستہ ہندوستان کو نہیں ملنے والا تھا۔ لیکن صرف ایک پٹھان کوٹ کی بدولت انہوں نے سارا وہ جو گرداسپور کا ضلع تھا وہ ہندوستان کو دے دیا، جس کی وجہ سے کشمیر کا ایشو بعد میں پیدا ہوا اور جو ابھی تک جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا۔ فیروز پور بھی ایک مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ تھا، اور فیروز پور میں یہ تھا کہ جو پاکستان میں بہنے والا پانی تھا اس کے ہیڈ ورکس جو تھے وہ وہاں پر تھے، تو وہ ہندوستان کو دے دیا، اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی طرف آنے والا پانی جو ہے وہ بند کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کینال واٹر کا مسئلہ پیدا ہوا، اور پاکستان پنجاب کے بہت ساری زمینیں جو ہے وہ بنجر ہوئی، اور پھر بعد میں تقریباً 12 سال بعد 1960 میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ مسئلہ تو حل ہوا، لیکن گرداسپور کی وجہ سے وہ جو مسئلہ کشمیر کا پیدا ہوا وہ جو تھا وہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ تو وہ غیر منصفانہ تقسیم تھی علاقوں کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت اور بعد میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کچھ اندرونی مسائل تھے، تو اس میں ایڈمنسٹریشن کے مسائل آتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کے مسائل میں یہ تھا کہ پاکستان کا ظاہری بات ہے کہ سارا گورنمنٹ کا سیٹ اپ تو ہندوستان میں تھا، پاکستان میں زیادہ تر کچھ نہیں تھا، تو اس لیے وہ جو کیپٹل تھا وہ نہیں تھا، تو ایمرجنسی بنیادوں پر کراچی کو کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا۔ بہرحال وہ جو آفس ورک کے لیے جو مشینری ہوتی ہے وہ چیز بھی نہیں تھی، وہ ایکوپمنٹس بھی نہیں تھی، وہ فرنیچر بھی، اور اس کے علاوہ وہ جو ایکسپرٹس لوگ تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے یا ان علاقوں میں رہ گئے تھے۔ تو یہ سارا کچھ وہ انتظام، وہ جو ایک انتظامی جو امور ہوتے ہیں کسی ریاست کو چلانے کے لیے، وہ ان چیزوں کی کمی تھی۔ اور بعض دفعہ تو کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض جگہوں میں وہ جو پین ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پیپرز کو جو ہے وہ جوائنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی کمی تھی، اور بعض جگہوں پر اس کا کام جو تھا وہ کیکر کے کانٹوں سے لیا گیا۔ تو یہ تھا کہ ابتدائی بہت زیادہ مسائل تھے، ایک غریب ملک وجود میں آیا تھا، اور یہ پاکستان کے اندرونی مسائل تھے جس کو ہم انتظامی مسائل کہہ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ تقسیم تو ظاہری بات ہے کہ صرف خطے اراضی کی تقسیم میں نہیں تھی، یہ تقسیم اوورال تقسیم تھی، یہ افراد کی بھی تقسیم تھی، فوج کی بھی تقسیم تھی، فوجی ساز سامان کی بھی تقسیم تھی، یہ تقسیم جو تھی پاکستان اور ہندوستان کے پیسوں کی بھی تقسیم تھی، جو بینک بیلنس تھا اس وقت دونوں ملکوں کا انڈین ریزرو بینک میں، تو ان کی بھی تقسیم تھی۔ تو تقسیم میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائنینشیل ایسٹس کی، تو فائنینشیل ایسٹس میں جو پاکستان کا حصہ ہے وہ 750 ملین یعنی 75 کروڑ روپے پاکستان کی حصے میں آئے، جس کو ابتدائی دور میں پاکستان کو صرف 200 ملین ادا کیے گئے، یعنی اس وقت جو پاکستان کو انتظامی امور اور دوسرے مسائل حل کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس وقت پاکستان سے پیسے روکے گئے۔ اور اس وقت میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں حوالہ دوں کہ گاندھی نے مرن برت رکھا، اور گاندھی جو پاکستان کے بہت زیادہ خلاف تھے پاکستان بننے کے، لیکن پاکستان بنا تو اس کا رویہ پاکستان کے حوالے سے جو تھا وہ کافی مطلب ہے کہ جس کی ہم تعریف کر سکتے ہیں کہ اس نے مرن برت رکھا اور یہ کہا کہ پاکستان کی ہم نے مخالفت کی کہ نہ بنے، لیکن جب بنا تو اس کو اس کا ڈیو حصہ جو ہے وہ دیا جائے، ورنہ میری مرن برت ہوگی اور میری بھوک ہڑتال ہوگی۔ بہرحال پھر بعد میں پاکستان کو تقریباً 50 کروڑ روپے بعد میں دیے گئے، لیکن 5 کروڑ جو تھا وہ پھر بھی رہ گئے کہ پاکستان کے ذمہ کچھ قرضے ہیں یا یہ وہ، تو کچھ پیسے جو ہے وہ روکے گئے۔ اس کے علاوہ ملٹری ڈویژن کے حوالے سے بات کریں تو ملٹری ڈویژن میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ افراد کی تقسیم تھی اور دوسرا جو تھا وہ فوجی ساز و سامان کی تقسیم تھی۔ افراد کی تقسیم میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں تھی، بلکہ انڈیویجول کو یہ حق تھا کہ اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں تو وہی مسئلہ تھا۔ جہاں تک ساز و سامان کا مسئلہ تھا تو ساز و سامان کے مسئلے میں بھی ایک غیر منصفانہ تقسیم کی گئی کہ جو پاکستان کو دیا گیا، جو بارود پاکستان کے حصے میں آنے والا تھا، جو گاڑیاں، جو گولیاں اور جو فوجی جو ملٹری اکوپمنٹس ہوتی ہیں، ان میں جو پاکستان کو دیا گیا وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ناقابل استعمال تھا اور اپنی مقدار سے کم دیا گیا۔ تو ملٹری ڈویژن میں اس طرح کی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی۔ پھر پرنسلی اسٹیٹس کی جب بات کرتے ہیں تو پرنسلی اسٹیٹس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو ہندوستان میں صوبے تھے، صوبوں کی میں بات نہیں کر رہا، بعض ایسی آزاد ریاستیں بھی تھیں جن کو پرنسلی اسٹیٹس کہتے تھے، ان کی تعداد جو تھی وہ کافی زیادہ تھی، 560 راؤنڈ اباؤٹ جو تھے وہ پرنسلی اسٹیٹس تھے، جس میں سے اکثر و بیشتر نے تو ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن کچھ ایسے اسٹیٹس تھے جو پاکستان کے ساتھ مرج ہونا چاہتے تھے، لیکن ہندوستان نے وہاں پر اپنی فوجیں اتار کر جو ہیں ان کو کنٹرول کیا اور ان کا کنٹرول سنبھالیا۔ اس میں جوناگڑھ جو تھا وہ اصل میں 7 لاکھ کی ان کی آبادی تھی، 3377 مائلز ایریا جو تھا اس کا اسکوائر ایریا تھا، اور ان کا جو رولر تھا وہ مسلمان تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا، لیکن نومبر 1947 میں انڈین ٹروپس جو ہیں اس اسٹیٹ میں داخل ہوئے اور اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حیدرآباد کے حوالے سے بات کریں، جغرافیکلی بہت بڑا اور فائنینشلی ایک مالدار ریاست تھی، اس کا جو رولر تھا وہ مسلمان تھا اور میجورٹی جو آبادی تھی وہ ہندو تھی، لیکن وہ اس کا جو رولر تھا اس کو نظام بولتے تھے، حیدرآباد کا نظام، تو وہ مسلمان تھا اور وہ جو تھا وہ علیحدہ رہنا چاہتا تھا، ایک علیحدہ ریاست کے طور پر رہنا چاہتا تھا، کیونکہ پرنسلی اسٹیٹس کے حوالے سے برطانیہ کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ پرنسلی اسٹیٹس کو 2 اختیارات حاصل ہیں، یا وہ اپنی مرضی سے کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، یا پھر وہ علیحدہ ایک آزاد ریاست کے اندر ایک ڈومینین اسٹیٹ کے طور پر وہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اختیارات حاصل تھے، تو حیدرآباد کا جو نظام تھا وہ آزاد رہنا چاہتا تھا، لیکن ستمبر 1948 میں قائد اعظم کی جس دن وفات ہوئی اسی دن جو ہے وہ حیدرآباد کو ہندوستان نے ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے بات کر کے جو ہے ان کا فوج اپنی وہاں پر اتار کر حیدرآباد کو بھی کنٹرول کر لیا۔ سب سے بنیادی جو ہمارا وہ ہے جو ایشو ہے پرنسلی اسٹیٹس کے حوالے سے وہ کشمیر کا تھا۔ کشمیر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر میں ایک بات کروں کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پرنسلی اسٹیٹس کے حوالے سے برطانیہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن الحاق میں بھی 2 باتوں کا خیال رکھیں گے۔ سب سے پہلے پاپولیشن کا خیال رکھیں گے، پاپولیشن کیا کہتی ہے۔ دوسری چیز اصول یہ ہے کہ جیوگرافیکل کنٹیگوٹی کا بھی خیال رکھیں گے، یعنی کوئی ریاست کسی ملک کے ساتھ الحاق کرتی ہو
تو دو باتیں اس کو خیال میں رکھنی چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں اور اس کا جغرافیہ جو وہ ہے کنٹیگوٹی ہے وہ کیا ہے. یعنی اگر کوئی ریاست ایسی ہے کہ وہ جغرافیائی طور پر پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے اور آپ اس کو ہندوستان میں مرج کرنا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ریاست کے افراد جو ہیں وہ میجورٹی سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے تو ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. کشمیر کی جہاں تک بات ہے تو کشمیر جو ہے ان کی آبادی مسلمان تھی، لیکن ان کا جو رولر تھا وہ ہندو تھا، اور کشمیر کی جو آبادی تھی وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے. دوسری بات یہ کہ وہ جیوگرافیکل کنٹیگوٹی بھی اس طرح تھی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان میں آنا چاہیے، کیونکہ کشمیر سے جو بہنے والا پانی ہے، پاکستان کی جو میجر ریورز ہیں، جو دریا ہیں، وہ کشمیر سے بہتے ہیں، کشمیر سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں اور کشمیر سے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. لیکن 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے اپنی فوجیں اتاری سری نگر میں اور جو ہے ان کو بزور بازو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا. اگرچہ پاکستان نے ابتدا میں جنگ بھی لڑی، کچھ حصہ آزاد بھی کیا جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان آج بھی مطلب سیاسی طور پر اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہے. اگرچہ یو این نے 2 قراردادیں بھی منظور کروائی ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ ریفرینڈم کے ذریعے کیا جائے، جس کو ابتدا میں انڈیا نے مانا بھی تھا، لیکن ابھی بھی انڈیا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے اور بزور بازو جو ہے وہ کشمیر کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے. تو یہ بھی مسائل تھا. کمیونل روٹس اور ریفیوجیز کا مسئلہ بھی آ گیا، کیونکہ پاکستان جب آزاد ہوا تو ہندوستان میں مسلم کش فسادات شروع ہوئے، پاکستان میں بھی ہندوؤں کو جگہ جگہ مارا جانے لگا. تو اس افراتفری کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، قریباً 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو تھے وہ بے دخل ہوئے. 65 لاکھ لوگوں نے ہجرت کر کے وہ پاکستان آئے، 55 لاکھ لوگ یہاں سے وہاں چلے گئے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ایک کلچرل ڈفرینس پیدا ہوا. مختلف لوگوں کے، مختلف علاقوں کے لوگ پاکستان میں آئے، مختلف علاقوں اور کلچرز اور زبانوں کے لوگ جو ہے وہ ہندوستان سے لے گئے. تو بہت بڑا ایک کلچرل کلچرل ایک ایکسچینج ہوا، اور اس کے بہت سارے مسائل اس کے پیدا ہو گئے. پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں تو ان 65 لاکھ لوگوں کو ایک نوزائیدہ مملکت، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست، ان کے لیے رہائش کا بندوبست، ان کے لیے جابز کا بندوبست کرنا، اور پھر ابتدا میں جو ہے چونکہ بہت مختلف کلچرز، مختلف سوسائٹیز، مختلف جگہوں سے لوگ آئے تھے، اور ایک جگہ پر ان کو اگر کیمپس میں جب مطلب ان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تو بہت جلد کی بیماریاں اور ہیضے کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیلنے لگی، ظاہری بات ہے. اور یہ سارے مسائل تھے. تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج سے کم نہیں تھا، کیونکہ 65 لاکھ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنا ایک نوزائیدہ مملکت کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. پھر کینال واٹر کا مسئلہ، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ فیروز پور کا علاقہ جو پنجاب میں تھا وہ ہندوستان کو دیا گیا، اور چونکہ وہاں پر ہیڈ ورکس تھے تو انہوں نے پانی بند کر دیا، تو جس کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا پاکستان کے ایگریکلچر کو، اسپیشلی پنجاب میں، اور پاکستان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر بعد میں اس مسئلے کو ورلڈ بینک نے حل کیا 1960 میں جا کر، یعنی 12 سال بعد ایوب خان کے دور میں پھر یہ کینال واٹر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ان 12 سالوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کو. اس کے بعد ویک اکانومی، تو ظاہری بات ہے ویک اکانومی اس لیے کہ پاکستان کو میراث میں بہت ہی ویک اکانومی ملی اور ایک پور انڈسٹریل بیس ملا. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی تو جو علاقے ہندوستان کو ملے وہاں پر 900 پلس فیکٹریاں اور مختلف قسم کے کارخانے آئے، اور پاکستان کے حصے میں ظاہری بات ہے تقریباً 34 یا 35 مختلف کارخانے آئے. تو ایک تو بہت ہی پور انڈسٹریل بیس ملا پاکستان کو. دوسری بات یہ کہ ابتدا میں پاکستان کو ہندوستان کی عدم جو امداد کی وجہ سے، پالیسی کی وجہ سے، اور کشمیر کی جنگ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ تھا کہ اس کے پھر بعد میں بہت خطرناک نتائج جو ہے مرتب ہوئے، اور ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بھی ابتدا سے بہت ہی خراب جو ہیں وہ شروع ہو گئے. تو یہ پاکستان کے وہ مسائل تھے جن پر ہم نے بحث کی مختصراً کہ پاکستان کے ابتدائی دور میں اس نوزائیدہ مملکت کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان میں سے کچھ مسائل تو ظاہری بات ہے کہ وہ اندرونی تھے، جس طرح ایڈمنسٹریشن کا میں نے ذکر کیا. کانسٹیٹیوشن پر میں نے اس لیے بات نہیں کی کہ اس کو میں ایک علیحدہ
ٹاپک میں بحث کرنا اس پر چاہوں گا. تو یہ وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے انڈینز اور کچھ برٹش نے بھی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا. اور ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے بلنڈر کیا ہے، کہ پاکستان کو آزاد کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور قائد اعظم کی کوششیں تھیں کہ قائد اعظم ان چیزوں کو سمجھ چکے تھے. اس لیے بھی قائد اعظم جو 1 سال زندہ رہے، بہت سے ایسی چیزوں پر انہوں نے آنکھیں بند کی. اور اس کی آنکھیں بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی تھی وہ تو صرف پیپر ورک تھا، اور اس طرح کے بہت سارے پیپر ورکس ہوئے تھے، لیکن وہ کچھ سال بعد جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. تو قائد اعظم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں کسی چیز پر آواز اٹھاؤں گا، یعنی جس طرح میں نے ریڈ کلف کی بات کی، تو قائد اعظم نے کہا کہ اگرچہ ریڈ کلف جو ہے ایوارڈ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی گئی ہے، لیکن ان تمام تر ناانصافیوں کے باوجود پاکستان کے وسیع تر مفادات میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. یعنی ان کو معلوم تھا کہ اگر میں ان کو کہیں پر بھی اعتراض اٹھاؤں گا تو یہ تقسیم جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ پاکستان جو ہے وہ مرج ہو جائے گا. تو اس لیے اس تقسیم کو انڈو کرنے سے بچانے کے لیے بہت سی چیزوں پر پاکستان کو کمپرومائز کرنا پڑا. بہت ساری اس میں ڈیٹیلز ہیں، بہت سارے اس میں تاریخ کے حوالے سے، لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے میں ایک آسان سی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ نو بڈی کین انڈو پاکستان بنا اور پاکستان کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا اسپیشل کرم تھا، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ پاکستان کو ان چیلنجز میں سروائیو کیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ختم ہونے سے اور مٹانے سے بچا لیا. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اس میں جو کویشچن ہے تو ظاہری بات ہے کہ کویشچن نمبر 9، ایگزامن ویریس پرابلمس فیس بائی پاکستان جسٹ آفٹر انڈیپینڈنس. پاکستان کی آزادی کے بعد جو پاکستان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان کو آپ ایگزامن کریں، جو ویریس پرابلمس ہیں ان کو آپ لکھیں. اس سوال کا جواب سلائیڈز میں موجود ہے، اس کو آپ ایکٹیویٹی کریں. میرے اسٹوڈنٹس اس کو لکھیں، سمجھیں اور اس کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پر جو ہے وہ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.